بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطائے نبوت۔ جب آپ کی عمر شریف 40 برس 1 دن ہوئی تو ظاہری طور پر باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ربیع الاول روز شنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ سیرت مغلطائی صفحہ نمبر 14۔ دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم۔ ابتداً جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلان تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی، بالخصوص عرب کا تکبر و غرور اور تقلید آبائی اور انہیں حق کی آواز پر کان لگانے کی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و اشاعت اسلام کا امر نہ کیا جائے، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ آپ فراست کے ذریعے ان میں خیر و اصلاح کی آثار دیکھتے تھے۔ اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے متبنہ زید بن حارثہ مشرف اسلام ہوئے، اور حضرت ابوبکر نبوت سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت اور اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالت الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ کی تصدیق کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ ان سب کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح اور عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب اور سعد بن زید اور عدی اور ابو سلمہ مخزومی اور خالد بن سعید بن العاص اور عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف اسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے، اور غیر قریش میں صہیب رومی، عمار بن یاسر اور ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک وسیع گھر مقرر فرمایا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے دعوت اسلام 3 سال تک جاری رہی اور ان میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے، اور یہ خیر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت پہنچا تھا۔ سٹارٹس میں کیا کرے خفیہ تو گۄڈٕ دِژٕکھ پنٛنہِ خانداری حضرت ابوبکر صدیقس، پنٛنہِ خانداری حضرت خدیجس، حضرت علی کرم اللہ وجہس، تِمو دِژٕکھ پتہٕ باقیَن۔ تمہِ سۭتۍ آے حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف،
یِم آے حضرت زُبیر بن کیٛاہ چھِ وَنان عُبید اللہ طلحہ بن عُبید اللہ یِم آے کَتھ منٛز اِسلامَس منٛز گٔے دٲخل یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم پَتہٕ آے عبداللہ یِم باقٕے صحابی ٲسۍ تِم تہِ آے یِم ٲسۍ قریشو منٛز البتہ صہیب روٗمی یاسر بن عمار ابوذر غفاری یِم ٲسۍ نہٕ قریشو منٛز یِم ٲسۍ باقٕے قبیٖلَن ہٕنٛدۍ یِتھ پٲٹھۍ یعنی کہِ یہِ سِلسِلہٕ روٗد تقریٖباً 3 ؤرۍیَن چلان واریاہ لوٗکھ آے اِسلامَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اِسلام بَنیٛو کینٛہہ تھوڑا کیٛاہ